بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ اس بات کو جان لیجئے، جب انسان بہت بڑی مصیبت میں ہوتا ہے، کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے یا پھر کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جس کا کوئی حل اور اس کا تدارک اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو وہ شخص اپنے کسی محسن کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یار وہ فلاں شخص ہے، اس سے شاید میری حاجت نکل سکتی ہے۔ وہ شخص چاہے وہ آپ کے کام آ سکے یا نہ آ سکے، لیکن آپ کی امید آپ کو وہاں تک لے کر جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ساری کائنات کا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجات عطا فرمائے ہیں، محبت کے ایسے عالی درجات جن کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی جو محبت کے درجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، ایسے درجات کائنات میں پھر دوسرے کسی شخص کو نہیں ملے، چاہے وہ کتنا ہی بھی بڑا مقرب عند اللہ ہو، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب ملا ہے اس قرب کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ آپ دیکھیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک مقام وہ آیا جب معراج میں، جب جبریل نے بھی کہا کہ حضرت اب یہاں میں میری بساط ختم ہوتی ہے، یہاں سے آگے تو آپ ہی نے اکیلے جانا ہے، اور یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے میری بساط نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ گئے جہاں جبریل علیہ السلام کی بساط ختم ہو جاتی ہے، ان کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، وہاں اس سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کی خاص الخاص محبت ہے، یہ خاص الخاص محبت ہے۔ اب اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، کوئی حاجت آپ کو درپیش ہے، اگر آپ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اگر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ کائنات میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کا آپ واسطہ دیں اور وہ نبی علیہ السلام کے جیسے واسطے کے برابر ہو جائے، ایسا کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی سب سے بڑا واسطہ ساری کائنات کے سارے لوگوں میں، سب سے بڑا واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو اکثر سے بھی زیادہ اکثر یہ امید ہو جاتی ہے، بلکہ یہ یقین ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن یہ دعا بارگاہ پروردگار میں مستجاب ہو جائے گی، یہ قبول ہو جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرو۔ یہ تعلق آپ کو اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرا دے گا۔ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق ہو گیا، اس کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہو جائے گا، اور جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور رہا، اس کا تعلق اللہ سے بھی کمزور ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کے تعلق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط 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 اور مضبوط اور کامل درجے مضبوط فرما کر اللہ اپنے فضل سے اپنے ساتھ بھی تعلق دائمی اور کامل و اکمل عطا فرمائے۔
میرے عزیزو، دراصل میری بات پتہ نہیں لوگ کتنا سمجھتے ہیں کتنا نہیں سمجھتے، یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کوئی ایسا عمل جانتے ہیں جو لوگوں کو ایک طرف سے ولایت تفویض کرتا ہو، ایک طرف سے ولایت بانٹتا ہو، جو بھی اس عمل سے جڑے وہ وہ ولی بن جائے، جو بھی جڑے وہی ولی بن جائے، جو بھی جڑے وہی ولی اللہ بن جائے، اگر کوئی مجھ سے یہ والا سوال کرے کہ ایسا کوئی عمل بتا سکتے ہیں آپ جو ایک طرف سے ولایت تقسیم کرتا چلتا ہو، تو میں ایک ہی عمل بتاؤں گا، وہ عمل ایسا عمل جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی عالم ہو کوئی غیر عالم ہو، کوئی ذاکر ہو کوئی غیر ذاکر ہو، کوئی ولی اللہ ہو کوئی عام آدمی ہو، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور جانتے ہیں وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے نبی رحمت، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے اور ہمارا تعلق اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، تو آپ کو چاہیے آپ کو اپنا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے سے قائم کرنا چاہیے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کی کثرت کرتے ہیں، وہ ولایت کے ان عالی مقامات کو پہنچتے ہیں جن مقامات کا خود ان پہنچنے والوں کو، یعنی ان درود شریف پڑھنے والوں کو بھی اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ درود شریف میں ایسے خزانے بھی رکھے ہیں۔ بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کائنات کے، کیا کہوں میں آخر، اگر آپ کو کائنات کے خزانوں کی چابی چاہیے کہ کائنات کے خزانوں کی چابی مجھے دے دیجیے، اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے جو کائنات کے خزانوں کی چابی ہو، تو میں آپ کو کہوں گا کائنات کے خزانوں کی چابی درود شریف ہے۔ کائنات کے خزانوں کی چابی درود شریف ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ سمجھے نہیں میری بات کو؟ آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو گیا ہے میری بات کو سن کر؟ کوئی بات نہیں، آپ اپنے اشکال کو رفع کر لیجئے، کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ کوئی ایک ولی کائنات میں مجھے ایسا بتائیے، اس امت میں مجھے کوئی ایک ولی اللہ ایسا بتائیے جو درود شریف سے جس کا تعلق نہ رہا ہو، کوئی ایک بتائیے، کوئی ایک بتائیے۔ آپ چاہتے ہیں میں ولی اللہ بن جاؤں، درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مجھے کائنات کے خزانوں کی چابی مل جائے، درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں میں اللہ کا قرب پالوں، درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں، درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں اولیاء کاملین کی نگاہوں میں چڑھ جاؤں، درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں میری دنیا بن جائے، درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں میری آخرت بن جائے، درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں میری فلاں حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مجھ پر فلاں مصیبت ہے وہ دفع ہو جائے، آپ درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں دنیا مجھے اپنا دوست رکھے، درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں میرے دشمن زیر ہو جائیں، درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مجھے عدل اور امن مل جائے، درود شریف پڑھیے۔ ارے میں کہتا ہوں کائنات کے خزانوں کی چابی ہے درود شریف، کائنات کے خزانوں کی چابی ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ درود شریف پڑھیے، بہت عظیم نعمت ہے درود شریف اس امت کے لیے۔ ہاں، یہ امت یاد رکھے گی اس بات کو
کہ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے درود شریف کی شکل میں. اللہ نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے درود شریف کی شکل میں. اللہ نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے درود شریف کی شکل میں. اب تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اگر آپ اس عظیم الشان تحفے کی قدر نہ کریں. میں دیکھتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ اخبار پڑھتے ہیں. چلو کوئی سیاسی آدمی اخبار پڑھ رہا ہو، کوئی سرکاری عہدیدار آدمی اپنی ضرورت کے اعتبار سے اخبار، سمجھ میں آتی ہے بات. ایک آدمی چلا تو رہا ہے رکشہ، کر تو رہا ہے مزدوری، اور وہ اخبار پڑھتا ہے. اب ذرا اخبار لفظ پرانا ہو گیا ہے، وہ نیوز چینلز کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں اور وہ نیوز چینلز پر اپنے وقت کو برباد کرتا ہے. میں کہتا ہوں کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اپنے وقت کو برباد کرتے ہو؟ کیا اچھی بات ہوتی اس درمیان میں اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتے. جو جو اتنے لمبے ٹائم میں آپ نے فضول کے کاموں پر آپ نے صرف کیا اپنے اوقات کو. اگر اتنے وقت میں آپ درود شریف پڑھتے، اگر اس وقت میں آپ نے استغفار کیا ہوتا، اس وقت میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا، اس وقت میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہوتا، ارے آپ کی ترقی کے کیا ٹھکانے تھے. آپ کی ترقی کے کیا ٹھکانے تھے. میں نے جن عاملوں کو درود شریف بتایا نا، انہوں نے اپنے عملیات چھوڑ دیے اور وہ درود شریف پر لگ گئے. جن تعویذ نویشوں کو میں نے درود شریف بتایا، وہ تعویذ نویشی چھوڑ گئے اور وہ درود شریف پر لگ گئے. اور ابھی ایک ساتھی کا فون آیا تھا دن میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے تعویذ بڑے مشہور تھے، کون کون کہاں کہاں سے لینے آتے تھے، بڑے مشہور تعویذ تھے ان کے. مجھے سناتے تھے اپنی تعویذوں کی داستان کہ میرے پاس مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، اور میں کسی سے کچھ نہیں لیتا ہوں اور اتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سیکھا ہوگا، اللہ بہتر جانے، مجھے نہیں معلوم. بہرحال اور کوئی وہ حافظ عالم نہیں تھے، بس اللہ کی قدرت، پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ چیزیں ملی، لیکن وہ کہتے تھے بہت زیادہ کام کی چیزیں ہیں. بہت اچھا. اب انہیں ہمارا درود شریف کا تحفہ پہنچ گیا. آج ہی کہہ رہے تھے وہ مجھ سے، میں نے سب تعویذ لکھنے بند کر دیے، اور اب جو بھی میرے پاس آتا ہے میں اس کو درود شریف بتاتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ فائدہ پا رہا ہے. کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ امت کو ہم تعویذوں سے جوڑیں. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ امت کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں. تعویذوں میں جو کام نہیں ہوتا وہ درود شریف سے ہو جاتا ہے. جو کام تعویذوں سے نہیں ہوتا وہ کام درود شریف کی برکت سے ہو جاتا ہے. آپ کو بھی چاہیے نا، آئیے پھر درود شریف پڑھتے ہیں، آؤ درود شریف پڑھتے ہیں. لیکن میرے دوست، یہ بات صحیح ہے کہ درود شریف اخلاص سے پڑھو تب بھی قبول ہے، ریاکاری سے پڑھو تب بھی قبول ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن اخلاص سے پڑھو، اخلاص کا وزن بہت بھاری ہے. ٹھیک ہے درود شریف ہر صورت قبول ہے، عند اللہ قبول ہے، لیکن اخلاص جب ریاکاری کا اتنا اجر مل رہا ہے کہ وہ عند اللہ قبول ہو رہا ہے، تو اخلاص سے پڑھنے کا کیا اجر ہوگا. آپ سمجھیے اس بات کو. اس لیے میں تو آپ سے سچ میں یہ چاہتا ہوں، آپ میرے دل کی بات کو سمجھا کریں. میں تو آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی درود شریف سے محروم نہ رہے. آپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی درود شریف سے محروم نہ رہے. آپ کے گھر کا کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی جوان، کوئی بھی بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، لڑکی، لڑکا، بیٹی، بیٹا، آپ کی بیوی، پہلی بیوی، دوسری بیوی، تیسری بیوی، چوتھی بیوی، ارے کوئی بھی محروم نہ رہے درود شریف سے. کوئی محروم نہ رہے درود شریف سے. سب کو درود شریف پر ڈالو، سب کو درود شریف پر ڈالو. آپ یقین جاننا، گھر میں امن آ جائے گا، گھر میں سکون آ جائے گا. گھر کا جو ماحول ہوگا نا وہ ایک دم بدل جائے گا. وقت یعنی دھیرے دھیرے ایسا بدل جائے گا ایک دم، جیسے آپ دیکھیں گے کہ
یار کل تک کیا ماحول تھا ہمارے گھر کا، چند دن پہلے کیا ماحول تھا، اور آج ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اب چند دن ہی ہوئے ہمیں درود شریف میں ہوئے، الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول ہی بدل گیا ہے. آپ کو ایسا لگے گا. آؤ میرے دوستو، درود شریف کا ارادہ کرتے ہیں اور شروعات اس کی اس طرح سے کرتے ہیں کہ 5 تسبیح درود امی پڑھیں گے ہم عشاء کی نماز کے بعد. اسٹارٹنگ کرنے والوں کو اگر ایک ساتھ 5 تسبیح پڑھنا کچھ مشکل ہو رہا، کچھ کم کر لیں، دھیرے دھیرے کر کے اس کو 5 تسبیح پڑھ لائیں. اور جو 5 تسبیح پر آ گئے وہ ان 5 تسبیح کو تو 5 تسبیح پر ہی رہنے دیں، 500 کو ہی 500 پر رہنے دیں، لیکن اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، صبح کو شام کو دن کو رات کو، ہر صورت، خوشی ہو غم ہو مصروفیت ہو خالی ہو، آپ بہت زیادہ مقبول عام ہو یا بالکل مقہور خلائق، کچھ بھی ہو، ہر صورت میں آپ کی زبان پر درود شریف ہو. اور جن کی زبانوں پر درود شریف جم گیا ہے اب وہ اس کو دل میں داخل کریں اور دل کی دھڑکنوں میں درود شریف پڑھیں. دل کی دھڑکنوں میں درود شریف پڑھیں. ارے دل کی دھڑکنوں میں درود شریف پڑھو. پھر اس دل سے پوچھنا، اے دل تیرا کیا حال ہے؟ یہ دل خود بتائے گا انشاءاللہ کہ میرا کیا حال ہے. میری بات آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں میاں، آج نہیں آ رہی، لیکن قبر بہت دور نہیں ہے. قبر بہت دور نہیں ہے، اللہ نے چاہا بہت جلد سمجھ آ جائے گا. کیا ہی اچھی بات ہے آج وقت ہے، وقت رہتے سمجھ لو. کیا ہی اچھی بات ہے آج پڑھنے کا موقع ہے. میری بات کو آج سمجھ لو. اگر اس دن سمجھ آئی جب پڑھنے کا موقع نہیں ہوگا تو پھر کیا سمجھ آیا. آج موقع ہے، سمجھ لو میری بات کو. نہیں معلوم آپ کی زندگی رہے نہ رہے، نہیں معلوم میری زندگی رہے نہ رہے، کچھ نہیں معلوم، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. اس لیے اجاؤ درود شریف پر، فائدہ اٹھاؤ درود شریف سے. اللہ رب العزت سے میرے لیے بھی دعا کیا کرو، اللہ مجھے بھی درود شریف والا، میری نسلوں کو درود شریف والا، تمام احباب کو درود شریف والا، اور میرے ذریعے ساری امت کو درود شریف والا بنا دے. جزاک اللہ. ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں. میرا دل چاہ رہا تھا آج آپ سے بہت لمبی بات کروں، لیکن ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہماری ایم بی ختم ہو جاتی ہیں اور کیا کیا ان کے مسئلے ہیں. تو چلیے خیر کوئی بات نہیں، اب بھی لمبی ہو گئی، 17 منٹ سے اوور ہو گیا ہے. ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک شیئر کیا کریں اپنے الفاظ میں. ضروری نہیں کہ ہماری کلپ کو شیئر کریں، یہ آپ کی اپنی بات ہے. ہماری بات کو آپ اپنے الفاظ میں بھی شیئر کریں گے تب بھی بات تو وہی ہو رہی ہے نا. ویڈیو کو شیئر کرنا مقصد نہیں ہے، پیغام کو امت تک پہنچانا مقصد ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.